اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 سے آج ہم پڑھیں گے۔ کل ہم نے 110 تک پڑھا۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان تم بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے نکالا گیا یا بھیجا گیا کہ تم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، الناس کے لیے دین پہنچانے کا کام پورا کرو، انہیں نیکی کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو۔ اب ظاہری بات ہے کہ دین صرف پہنچا دینے سے تو نیکی قائم نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کمانڈنگ حیثیت رکھتے ہیں، اتھارٹی ہوں۔ دیکھیں اتھارٹی ہی کر سکتی ہے نا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جو آتھورائز لوگ ہیں وہی کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اس قدر معزز کرو کہ تمہارے ہاتھ میں نظام ہو، تم اللہ کا نظام قائم کرو، اور تم خود اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اگر لوگ مسلمان نہیں بھی ہوتے، ساری دنیا تو مسلمان نہیں ہوگی نا، لیکن نظام اللہ کا قائم ہوگا تو کام تو درست ہوں گے نا۔ کوئی ایمان نہیں لاتا وہ اس کی مرضی ہے، ڈنڈے کے زور پہ اسلام تو قبول نہیں کروانا، لیکن صحیح کام کرو اور برے کام چھوڑ دو۔ جیسے اسلامی حکومت ہے تو اب اگر کوئی عیسائی رہنا چاہتا ہے رہے، لیکن ہم اسے شراب بیچنے کی اجازت تو نہیں دیں گے نا، سرے عام پینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر وہ اپنے مذہب میں حلال مانتے ہیں، حالانکہ ہے نہیں، تو وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر جو چاہے کریں، لیکن گھر کے باہر نہیں کریں گے، رکھیں گے نا یہ پابندیاں۔ اسی طرح ہم انہیں زنا کاری کی اجازت نہیں دیں گے کسی بھی شکل میں، اینڈ سو اینڈ آن اینڈ سو فورتھ۔ یعنی کہ مطلب یہ کہ اسلامی نظام جب قائم ہو جائے گا تو کوئی ایمان لائے یا نہ لائے وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن رہے گا وہ خیر کے دین پر عمل، یعنی کہ جو اسلام کے اصول ہیں انسانی بھلائی اور فلاح کے، ان پر وہ عمل کریں گے، اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں گے قانوناً۔ تو یہ تو تبھی ممکن ہے نا کہ جب مسلمان حکومت قائم کرنے والے ہوں، وہ دنیا کو نظام دینے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ ٹھیک ہے، یہی اللہ بتا رہے ہیں۔ اور اللہ نے وضاحت سے کہا تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر، انہیں برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی سارے لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اسی لیے تم اللہ کا دین نافذ کرو گے۔ اور اللہ کا دین نافذ کر کے وہ لوگ جو اسلام قبول نہیں بھی کر رہے، انہیں ان کی شریعتوں کے تحت پابند کرو گے، برے کاموں سے روک دو گے، اور اچھے کاموں پر عمل پیرا ہونے کے لیے مجبور کرو گے۔ مجبور کرنا کہ قانوناً، یعنی کہ جیسے سود کی حرمت، جو اسلامی اسٹیٹ میں رہے گا وہ سود کا کام نہیں کرے گا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ ہندو ہو۔ تو یہ والی چیزیں پھر نافذ کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آگے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں اچھا ہوتا۔ یعنی یہود اگر ایمان لے آتے تو بہت اچھا تھا ان کے حق میں، وہ دوبارہ سے لیڈنگ گروپ میں شامل ہو جاتے، کیونکہ اب لیڈنگ گروپ مسلمان ہیں تو ان میں شامل ہو جاتے، دوبارہ سے رہنما بن جاتے، لیکن انہوں نے ضد میں آ کر ایسا نہیں کیا۔ منہم المؤمنون، ان میں کچھ لوگ ایمان والے ہیں، واکثرہم الفاسقون، مگر اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ اللہ فرما دے کہ یہود میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایمان لائے، آج بھی خال ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے آتے، آپ کہیں نہ کہیں نام سنتے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں مریم جمیلہ صاحبہ ایمان لائیں، یہودی خاتون تھی تو ایمان لائی، ماشاءاللہ بڑا کام کیا انہوں نے دین کا۔ اسی طرح اسد اللہ غالب ایمان لائے، یہودیت سے مسلمان ہوئے۔ عیسائی مسلمان ہوتے رہتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، لیکن یہودی کبھی کبھی کوئی مسلمان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہی بات اللہ رب کریم فرما رہے ہیں کہ ان میں ایمان والے بھی ہیں۔ تو جو اس وقت ایمان والے تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو لہٰذا بہت بڑا نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ایک اور بڑا نام کعب الاحبار رضی اللہ عنہ، یہ یہودی عالم تھے، یہ مسلمان ہوئے، تو ان کے اسلام کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان کی بڑی تعداد نافرمانوں کی ہے۔ یہود میں سے تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے،
آپ دیکھیے کہ مدینہ کی آبادی 2 گروہوں پر مشتمل تھی. ایک گروہ عرب تھا اور ایک گروہ یہود تھا. عرب 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج، اور یہود کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر. اب اوس اور خزرج پورے مسلمان ہو گئے. ایک بندہ بھی نہیں بچا ان میں سے جو مسلمان نہ ہوا. یہ ہے کہ کچھ لوگ تھوڑی ڈیلے کر کے اسلام لائے، لیکن مسلمان سارے ہی ہوئے ماشاءاللہ. لیکن ان 3 قبائل میں سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ چند ایک. اب باقی ساروں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے جنگیں ہوئی. بنو نذیر بھی نکالے گئے، بنو قینقاع بھی نکالے گئے، بنو قریظہ بھی نکالے گئے. سب خیبر میں جا کر آباد ہوئے. پھر خیبر میں بیٹھ کر ریشہ دوانیاں کرتے رہے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے بعد خیبر پر حملہ کرنا پڑا. خیبر میں جا کر ان لوگوں کو خیبر سے بھی بے دخل کر دیا. پھر خیبر کا علاقہ بھی فتح کیا، کچھ کو وہاں سے نکال دیا اور کچھ کے ساتھ پھر معاہدے وغیرہ کی. پھر بعد ازاں پھر ان سے خالی بھی کروا لیا، کیونکہ آخر زمانے میں یہ حکم آ گیا تھا کہ عرب کے حدود سے نکال دو ان لوگوں کو. تو ان کی اکثریت کے متعلق اللہ فرما رہے وہ نافرمان ہیں، ایمان نہیں لائیں گے. تو اب وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بڑا گروپ ہمارے خلاف موجود لوگوں کا ہے جو ہمارے دشمن ہیں، تو پھر ہم تو ایک مسلسل انسیکیورٹی کا شکار ہوئے. ہم کیا کریں؟ اللہ اس کا اب جواب دے رہے ہیں کہ تم ایمان لے آئے ہو، یہود کی بڑی تعداد فاسقوں کی ہے، ایمان نہیں لائے گی، تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے، لیکن لن ہرگز نہیں، نیور ایور، یضروکم، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکیں گے. یضرونا کا مطلب ہوتا ہے، یعنی یضرونا جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، مضارع کا صیغہ ہے اور غائب کا ہے، مذکر کا ہے، جمع کا ہے. نون اس کا غائب ہو گیا کم سے ملنے کے لیے. یضروکم، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے. لن یضروکم، وہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. تو یضرو کی روٹ کیا ہوگی؟ شاباش، زواد رے رے، ضرر. اللہ، سوائے اذن، اذیت کے. یہ تو پورا لفظ ہے آپ کے سامنے، روٹ بھی یہی ہے، حمزہ زال. یہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کبھی بھی. لن کے اندر آتا ہے کبھی، لن ہوتا ہے نیور. تو نیور میں آپ کو پتا ہے نا، ایور خود ہی آ جاتا ہے، نیور ایور. وہ تمہیں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اللہ اذن، سوائے اس کے کہ تمہیں تکلیف دیں، تمہیں ستائیں. اذن کیا ہوتا ہے؟ اذیت، دل کو رنج ہونا. جیسے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ آپ کو بری لگتی ہے، دل دکھتا ہے. بالکل اذیت دینا، تکلیف دینا، ستانا. جو آپ کا کچھ نہ کر سکے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ گالیاں دیتا ہے، آپ کو دیکھ کر منہ بنا لیتا ہے. محفل میں آپ آتے تو وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے نا. تو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے نا، لیکن بگڑتا کیا ہے؟ بگڑتا کچھ بھی نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے بس، دل کو رنج آتا ہے. اور بگڑتا اسی بندے کا ہے جو مس بہیو کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ رب کریم نے فرمایا یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس کے کہ تمہیں اذیت دیں، تمہیں تکلیف دے، تمہارا دل دکھائیں. اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر اب کیسے کر رہے ہیں؟ ابھی تو وہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا، مگر اللہ تو کہہ رہے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. جی، ان کے مقابل ہی مسلمان نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. یہ وہ ایمان کا لیول جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین میں تھا، ہم اس کا 50% بھی لے آئے نا اور اپنی جگہوں پر قائم ہو جائیں تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ کامیاب نہیں ہوئے، ہم ناکامی کا شکار ہو رہے. ٹھیک ہے. یعنی یہود میں کوئی طاقت نہیں آ گئی، وہ آج بھی اتنے ہی کمزور ہیں جتنے اس وقت میں تھے. بات یہ ہے ہم نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اس وجہ سے ان کو آگے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے تو وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جس دن مسلمان کھڑے ہو گئے اس دن وہ رک جائیں گے. ٹھیک ہے. وَإِنْ، اور اگر یقاتلوکم، وہ تم سے جنگ کریں گے، یولوکم، وہ پھیر دیں گے تم سے، الادبارہ، کمرے. قاف تے لام ہوتا ہے نا قتل، قتل سے یقاتلوکم ہے، وہ جنگ کریں گے تم سے. یولوکم، پھیر جائیں گے، واو لام یہ سے. الادبارہ، کمرے، یہ آپ کی یہ نیا لفظ ہے، دال بیرے، دبر کہتے ہیں بیک کو. ٹھیک ہے. تو ادبار ہوتا ہے پیٹھ دکھا جانا، لہٰذا اردو میں بھی آپ نے لفظ پڑھا ہوگا ادبار کا زمانہ، انسان زوال کے زمانے کو کہتے ہیں. تو پیٹھ دکھا جانا کیا ہوتا ہے؟ میدان چھوڑ کے بھاگ جانا. تو ادبار اسی کیفیت کو کہتے ہیں جب انسان کام چھوڑ کر بھاگ جائے.
تو زوال کے لیے ادبار کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں اگر وہ تم سے جنگ کریں گے یولوکم الادبارا، تم سے پیٹھے پھیر جائیں گے، کمر پھیر جائیں گے، مطلب یہ کہ بھاگ جائیں گے. اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوگی، تمہارے ساتھ میدان جنگ میں اتریں گے تو میدان سے بھاگ جائیں گے، تم پر قابو نہیں پا سکیں گے. جو کفار تھے بدر ان سے جیتی مسلمانوں نے، احد ہار گئے، پھر خندق جیتی ہے نا، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ میں ٹاس برابر رہا، پھر اللہ کے فضل سے فتح مکہ ہوئی اور پھر غزوہ حنین بھی جیتے. ٹھیک ہے، وہ چونکہ عرب بہادر لوگ تھے اور جو کچھ وہ غلط بھی کر رہے تھے صحیح سمجھ کر کرتے تھے، وہ اپنے غلط کو صحیح سمجھتے تھے، لہٰذا وہ جیتے بھی احد میں. تو جب کیسر روم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ کبھی جنگ ہوئی تمہاری اس بندے کے ساتھ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں ہوئی. اس وقت آپ کو پتا مسلمان نہیں تھے نا ابو سفیان، کہنے لگے ہاں ہوئی. تو انہوں نے کہا کیا حال رہا جنگوں کا، کیسر روم نے پوچھا. تو ابو سفیان کہنے لگے کہ سمجھو کنویں کا ڈول ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں کبھی ہمارے ہاتھ میں، کہ جیسے کنویں میں ڈول ڈالتے ہیں نا تو اگر دو لوگ کھینچے تو کبھی ایک کی طرف جھکتا ہے کبھی ایک کی طرف. تو کہنے لگے کہ کبھی ان کی طرف کبھی ہماری طرف، کہ کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں. احد کے یہ حدیبیہ کے بعد کی بات ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ تین جنگیں ہوئی تھیں اور ان میں یہ ہوا کہ دو جنگیں مسلمان جیتے اور ایک جنگ کفار مکہ جیتے. لیکن یہود مسلمانوں سے کوئی جنگ نہیں جیتے. جنگیں ہوئی نا، پہلے مدینہ میں 3 ہوئی، بنو نذیر نکالے گئے، بنو قینقاع نکالے گئے، بنو قریظہ نکالے گئے، کچھ نہیں بگاڑ سکے. حالانکہ بنو قریظہ والوں نے بڑے دعوے کے ساتھ جنگ شروع کی تھی لیکن پھر بھاگ گئے. اس کے بعد پھر خیبر پر جا کر حملہ ہوا تو خیبر میں جیت سکے نہیں، وہاں بھی شکست فاش. تو اللہ نے کہا جب بھی یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، کیونکہ دیکھیں جو کفار تھے نا وہ اپنے نظریے کو صحیح سمجھتے تھے جو کچھ بھی ہو، لہٰذا وہ اپنے آپ کو سچا سمجھتے تھے تو مضبوطی سے کھڑے ہوتے تھے. لیکن ان کو پتا تھا ہم غلط ہیں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے غلط کر رہے تھے. بالکل اندر سے ان کو پتا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں، لہٰذا کمزور تھے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کے سامنے کبھی جیت نہیں پائے. اور آپ دیکھیے کہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمان بعض اوقات مشرکوں سے ہارے، جیسے ہندوستان میں کچھ شکستیں بھی ہوئی، ایسے ہی ہوتا ہے. بعض اوقات عیسائی بھی ہم پر فوقیت پا گئے. یہود سے کبھی نہیں ہارے مسلمان، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے کہا وہ جب بھی تم سے جنگ کریں گے وہ بھاگ جائیں گے. لہٰذا یہود کے لیے فتح نہیں ہے، یہ اصل میں ہم لوگوں نے میدان چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے بظاہر لگ رہا ہے کہ اسرائیل بڑا طاقتور ہو گیا. بظاہر اس وقت اسرائیل ایک بڑی فوجی قوت ہے، لیکن جب بھی پالا پڑے گا وہ میدان جیتے گا نہیں. ابھی دیکھیں یہ جو یمن جنگ ہوئی ہے اور اس کو اصل میں اسرائیل نے لڑا ہے، لیکن اسرائیل نے خود اکیلے نہیں لڑا. جیتنے کا سبب کیا بنا؟ اس کے ساتھ امریکہ بھی تھا اور سب سے بڑھ کر سعودیہ. اگر نہ ہوتا تو اسرائیل اس طرح جنگ چھیڑ ہی نہ پاتا. تو لہٰذا ان کے لیے فتح کا کوئی وعدہ نہیں ہے، وقتی کامیابی بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک دھوکہ ہے، ایک بھرم ہے. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں، وہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہو رہے. صرف ہم اتنے چپ ہو گئے ہیں کہ ہماری کوئی آواز ہی کہیں سنائی نہیں دے رہی. ٹھیک ہے، ایک انگلش فریز ہے، وہ کہتے ہیں بیڈ سرکمسٹانسز آف دا ورلڈ آر ناٹ ڈیو ٹو دا وائلنس آف بیڈ پیپل، اٹ از ڈیو ٹو دا سائلنس آف گڈ پیپل. کہ دنیا کے برے حالات کی وجہ برے لوگوں کی وائلنس نہیں ہے بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی ہے. تو یہود کے شور و شرابے اور فساد کی وجہ سے خرابی بھرپا نہیں ہو رہی، ہماری خاموشی کی وجہ سے ہو رہی ہے. کیونکہ آخر مسلمانوں کا زمانہ، ہمارا زمانہ 1450 سال گزرا ہے نا، تو 1200 سال پہلے بھی تو 1200 سال جو گزرے ہیں پہلے، اس میں بھی تو یہود موجود تھے دنیا میں. تو تب تو خرابی اس لیول کی نہیں، چھوٹی موٹی خرابی ہو جاتی تھی لیکن بڑے لیول پر خرابی نہیں بھرپا کر سکے کیونکہ مسلمانوں میں دم تھا. اب یہ 200-250 سال میں مسلمان بالکل بے دم ہو کر پڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہود نے زمین آسمان ایک کیا. تو اللہ فرما دیں کہ یہ جب بھی تم سے جنگ کریں گے بھاگ جائیں گے. ثم پھر لا ینصرون، مدد بھی نہیں کیے جائیں گے، کہ انہیں کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا.
کوئی ان کے لیے آگے بھی نہیں آئے گا، کیونکہ یہود کی ریپیوٹ کبھی اچھی نہیں رہی. انہوں نے کسی کا بھی نہیں بن کر دکھایا، سب کو استعمال کیا. لہٰذا آپ دیکھیے کہ یہود کے متعلق خود عیسائیوں میں بھی بہت نفرت پائی جاتی ہے. ان کے پڑھے لکھے لوگ اپنے مسائل کا ذمہ دار انہیں کو ٹھہراتے ہیں، جو کہ حقیقت بھی ہے. لیکن فی الحال جو کہ کوئی ان کو بیٹ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے تو سب ان کو برداشت کر رہے ہیں. تو اگر ان کو میدان سے بھگائیں گے مسلمان تو پھر ان کی مدد کو کوئی آگے نہیں آئے گا، کیونکہ سب ان سے تنگ آئے پڑے. ضربت ماری گئی، ضرب سے ہے، پہلے بھی آپ نے پڑھا بقرہ میں. علیہم الذلہ، ان پر ذلت. یہ پورا اتنا سنٹینس آپ نے ایسے ہی پڑھا ہوا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ. تو ذلت کی روٹ ذال لام لام ہوتا ہے، اصل میں یہ کمزوری کو کہتے ہیں. تو انہیں کمزور کر دیا گیا. ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، کمزوری مسلط کر دی گئی. وہ کمزور ہے. دیکھیں طاقت انسان کے اندر سے باہر آتی ہے، باہر سے اندر نہیں جاتی. جب انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے نا، سچائی کی قوت ہوتی ہے، تو وہ پوری دنیا کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلوان تو نہیں تھے، کوئی 50 لوگوں کو ایک ہاتھ پہ اٹھا لینے والے کوئی آدمی تو نہیں تھے، عام انسان تھے. لیکن آپ دیکھیں پوری دنیا کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے. یہ ہوتی ہے سچ کی قوت. پاور از ناٹ a truth but truth is power. سچ میں قوت ہوتی ہے. قوت خود ایک سچائی نہیں ہے، سچائی کی قوت ہوتی ہے. سچ انسان کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ کسی کے خلاف بھی کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے باپ کو کھڑا ہو کر بیٹا کہتا ہے کہ ابا میرے پاس علم ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے پیچھے چلیں. کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے. اور اس باپ کو کہا تھا جو اپنی قوم کا بڑا کاہن تھا اور بڑا عالم تھا، یعنی جو ان کا مذہب تھا بت پرستی، اس کے سب سے بڑا عالم تھا. لیکن اس کو کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ابا علم مجھے دیا گیا ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ مجھے فالو کریں. یہ سچائی کی قوت ہوتی ہے. تو سچ بولنے والا پھر نہیں جھکتا. یہی قوت ہم دیکھتے ہیں محمد علی کلے کو. جب انہوں نے پوچھا ان سے ایک دوسرے باکسر نے کہ آپ کو جب الزامات لگائے گئے تو کس چیز نے آپ کو اتنی طاقت دی کہ آپ سب کے سامنے کھڑے رہے، حکومت کو آپ نے فیس کیا، اسٹیٹ کی پاور کو آپ نے فیس کیا؟ تو محمد علی کلے نے کہا اسلام نے. مجھے اسلام کی سچائی نے اس وقت اتنی قوت دے رکھی تھی کہ اگر مجھے ساری دنیا کو فیس کرنا پڑتا تو میں ساری دنیا کو فیس کرتا. تو اب دیکھیے کہ 3 دفعہ محمد علی کلے کے اعزازات واپس لے لیے گئے، تینوں دفعہ محمد علی کلے نے واپس لیے. یہ ہے سچائی کی قوت. ورنہ دیکھیں کہ نیگرو جو ہیں بہت سارے باکسرز آئے ہیں. محمد علی کلے جو تھے ان کے کوئی 10 ہاتھ تو نہیں تھے، یا کوئی وہ 10 فٹ کے آدمی تو نہیں تھے، عام انسان ہی تھے. مگر یہ قوت اصل میں سچائی کی وجہ سے تھی. اندر سچ تھا نا تو وہ ڈٹ کر کھڑے ہونے کی قوت رکھتے تھے. اللہ یہی فرما رہا ہے ضربت علیہم الذلۃ، ان پر کمزوری مسلط کر دی گئی، وہ کمزور بنا دیے گئے ہیں، کبھی جیت نہیں سکتے کیونکہ وہ کسی بنیاد پر کھڑے نہیں ہیں. وہ چونکہ اللہ کے ساتھ بھی فراڈ کر رہے ہیں تو لوگوں کو بھی دھوکہ ہی دیتے ہیں. ان کی پوری جو فائنینس چلتی ہے، جو ان کا پورا نظام چلتا ہے حکومت کا، جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا جھوٹ پر مبنی ہے، دھوکے بازی پر مبنی ہے. لہٰذا جس قوم کے ساتھ وہ منسلک ہوتے ہیں وہی قوم ان سے تنگ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اسے کھوکھلا کر دیتے ہیں اپنے سود کے نظام کی وجہ سے. تو اسی وجہ سے وہ دنیا میں کبھی کہیں بھی پسندیدہ نہیں رہے. وہ جہاں رہے انہوں نے اسی جگہ کو سود کے ذریعے کھوکھلا کر دیا. دیمک کی طرح انہوں نے اس جگہ کو چاٹ ڈالا جہاں رہنے کی جگہ ملی. تو کوئی ان سے خوش نہیں ہے اور اپنی ان کی کوئی پاور نہیں ہو سکتی. کیونکہ دیکھیے جس بندے کو موت کا خوف ہے وہ بہادر نہیں ہو سکتا. کہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جسے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے نا وہ بہادر نہیں ہو سکتا. مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو لیکن وہ بہادر ہوتا ہے. نارملی 99% مسلمان خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں وہ مرنے سے نہیں ڈرتے. کیوں؟ کیونکہ موت پر یقین ہے اور شہادت کی تمنا دلوں میں ہے اور شہادت کے اجر پر اعتبار ہے. لہٰذا اگر موت کا مرحلہ سامنے آ ہی جائے تو
بہت ان کے ریئر سی بات ہے کہ کوئی مسلمان منہ پھیر کر بھاگے، ورنہ وہ موت کو ایکسپٹ کر لیتے۔ یہود کے لیے اللہ رب کریم نے خود کہا کہ اگر یہ چاہ کہتے ہیں کہ آخرت اگر ہمارے لیے ہے تو موت کی تمنا کریں، یہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے مجھے 1000 سال کی عمر مل جائے۔ یہ زندگی کی حدیث ہے، مشرکوں سے زیادہ زندگی کی حدیث ہے۔ وہ تب بھی زندگی کی حدیث تھے، آج بھی زندگی کی حدیث ہے۔ وہ لڑواتے ہیں، لڑتے نہیں، کیونکہ لڑنے کے لیے شیر جیسا جگر چاہیے، حوصلہ چاہیے، جان گنوانی پڑتی ہے۔ تو یہ جو جان گنوانے والی بازی ہے نا، وہ نہیں کھیل سکتے۔ وہ لڑتے نہیں ہیں، وہ لڑواتے ہیں۔ وہ فسادی ہیں، فائٹرز نہیں ہیں۔ دیکھیں الگ الگ فرق ہے نا۔ جنگ تو، لڑائی تو فوجی بھی کرتا ہے اور لڑائی ٹیررسٹ بھی کرتا ہے، لیکن دونوں کے لڑنے کا فرق ہے۔ لہٰذا یہ لوگ مجاہد یا فوجی نہیں ہے، یہ جو ہے فائٹرز نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ صرف فسادی ہیں، یہ فساد برپا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ ابھی یہ یمن جنگ کے ہی نکال کر دیکھیں گے نا اعداد و شمار، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہود کی اموات نہ ہونے کے برابر ہوئی۔ امریکن جو فوجی تھے ان کی کافی اموات ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے مسلمان فوجیں، ان کا کافی نقصان ہوا، دو طرفہ، یمن کا بھی، ادھر سعودیہ کا بھی ہوا۔ یمن کا تو خیر بہت ہوا۔ تو حملہ آور فوجوں میں سعودیہ اور قطر کا زیادہ نقصان ہوا، اس کے بعد امریکن فوج کا ہوا۔ یہودیوں کا نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ وہ لڑتے نہیں ہیں، وہ لڑاتے ہیں۔ تو یہی اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ کمزور ہیں، اندر سے بھی کمزور ہیں اور دنیاوی طور پر بھی کمزور ہیں۔ ان کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ قوت ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم سچ پر کھڑے ہیں۔ ہم انفرادی طور پر بھی مضبوط ہیں، اور اگر ہم اپنے اجتماعی نظام کو اسلام پر ڈھال لیں تو اجتماعی طور پر بھی ہم مضبوط ہیں۔ ہم نے اپنے نظام کو چھوڑ کر اپنے آپ کو کمزور کر لیا۔ آئینما، جہاں کہیں بھی، سقفو، وہ پائے جائیں۔ سے قاف فے روٹ ہے اس کی، سے قاف اور فے۔ سقف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مل جانا، یا کسی منزل کا یا کسی مقصد کا مل جانا، کوئی تربیت لینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو سقفو، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں۔ آئینما میں آئینہ کہاں ہوتا ہے اور ما جو، تو آئینما مل کر کمپاؤنڈ بنتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جہاں کہیں بھی، ویئر ایور۔ آئینما، جہاں کہیں بھی، سقفو، وہ پائے جائیں، یعنی وہ جہاں بھی رہیں گے کمزور ہی رہیں گے۔ یہ آئینما سقفو پچھلے حصے سے ملا ہوا ہے۔ ضربت علیہ مذلۃ آئینما سقفو، وہ جہاں کہیں بھی جا کر آباد ہو جائیں وہ کمزور ہی رہیں گے۔